منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ ریاض احمد کھڑا تھا۔ اہم اس حوالے سے کہ اس کیس کے مختلف پہلوؤں میں اس کی ٹانگ پھنسی ہوئی تھی۔ ریاض نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ جراح کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کافی دیر تک نئے نئے زاویے سے گھما پھرا کر گواہ سے سوالات کرتا رہا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ مقتول اور ملزم کے جھگڑے کا سبب ملزم کی ہٹ دھرمی اور مقتول کی اصول پسندی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس جرح کی تان ایک ہی مقام پر آ کر ٹوٹتی تھی کہ وقوعہ سے چند روز قبل ملزم نے مقتول کو بڑی خوفناک دھمکی دی تھی۔ میں اپنی باری پر جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے میں نے استغاثہ کے سب سے زیادہ معزز گواہ سے سوال کیا، ریاض صاحب، آپ ضمیر پلازا کے رہائشی ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے یا آپ کرائے دار کی حیثیت سے وہاں رہائش پذیر ہیں؟ خلاف معمول جرح نے گواہ کو تھوڑا مضطرب تو کیا، تاہم اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں اس فلیٹ میں ایک طویل عرصے سے رہ رہا ہوں، یہ میرا اپنا ہے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر تو آپ ضمیر پلازا کے تمام مکینوں کو اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ جی ہاں، ایک ایک کو جانتا ہوں۔ ضمیر پلازا کے بلاک بی میں ایک پروفیسر صاحب رہتے ہیں، میں نے کہا۔ اس فیملی کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے؟ مطلب وہ کیسے لوگ ہیں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست غیر متعلقہ باتوں میں الجھا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اول تو پروفیسر صاحب کا معاملہ غیر متعلق نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وکیل استغاثہ کے اعتراض کا جواب دیا، اور اگر گواہ کو میرے سوال پر کوئی پریشانی ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں، ریاض احمد نے حد سے زیادہ اسمارٹ بنتے ہوئے جلدی سے کہا۔ وکیل استغاثہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی، تاہم زبان سے کچھ کہنے کے بجائے وہ محض اسے گھور کر رہ گیا۔ میں وکیل استغاثہ کو نظر انداز کرتے ہوئے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ریاض نے میری سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا، پروفیسر صاحب اور ان کی فیملی نہایت ہی نفیس اور قابل اعتبار لوگ ہیں۔ پروفیسر صاحب کا اکلوتا بیٹا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک آدھ سال میں وہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ریاض صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میرے اس دھیمے انداز پر وکیل استغاثہ کو گویا مرچیں سی لگ گئیں۔ نہایت ہی طنزیہ لہجے میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، میرے فاضل دوست، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ پروفیسر صاحب کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ ضرور بتاؤں گا جناب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے اضافہ کیا، جناب اعلیٰ، پروفیسر صاحب کی اہلیہ دراصل ایک زاویے سے صفائی کے گواہ کی حیثیت کی حامل ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ان خاتون کو عدالت تک لاؤں گا، اور پکے کاغذی ثبوت کے ساتھ۔ جج نے معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ وکیل استغاثہ اور استغاثہ کے اہم گواہ ریاض احمد کے چہروں پر مجھے الجھن نما حیرانی کے آثار نظر آئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ میں پروفیسر کی بیوی سے کس قسم کی گواہی دلوانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے ان کی ذہنی کیفیت کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، ریاض صاحب، آپ کی ایک بیوی اور دو بچے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں۔ مطلب ریئل اسٹیٹ کا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، اس نے ترش لہجے میں جواب دیا، فوٹو اسٹیٹ نہیں۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی اسٹیٹ ایجنسی کہاں پر واقع ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیونکہ میری معلومات اور گلی والوں کے مطابق تو آپ ہر وقت ضمیر پلازا کے آس پاس ہی دکھائی دیتے ہیں، کبھی گلی میں ٹہلتے ہوئے، کبھی ضمیر پلازا کے گیٹ کے باہر ٹیلی فون کے پول سے پشت ٹکائے، اور کبھی ضمیر پلازا کی چھت پر مٹر گشت کرتے ہوئے۔ میں نے فکر انگیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، میری باقاعدہ کوئی اسٹیٹ ایجنسی نہیں ہے، بلکہ مختلف پراپرٹی ایجنٹوں سے میرے رابطے ہیں۔ میں چلتے پھرتے ان کے لیے کام کرتا رہتا ہوں، وہ فی پارٹی طے شدہ کمیشن مجھے دے دیتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو میرے گھومنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور ٹہلنے پر کیا اعتراض ہے وکیل صاحب؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، البتہ جس شخصیت کو اعتراض ہے وہ اعتراض کا اظہار کر کے خود کو اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کا اشارہ کس کی جانب ہے؟ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ اشارہ آپ سمجھ گئے ہیں، یہی کافی ہے۔
طرف اور جانب کے چکر میں نہ پڑیں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ورنہ آپ بے چین ہو کر ادھر ادھر نہ دیکھتے۔ آپ کے ذہن میں چور چھپا ہوا ہے، جب ہی فوراً گھبرا گئے تھے کہ کہیں وہ شخصیت آپ کی شکایت لے کر عدالت میں تو نہیں آ گئی ہے نا؟ میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں ہوں، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں پریشان کیوں ہوں گا؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں آپ کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہی ہے کہ آپ کو اس شخصیت کا پتہ نہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگر پتہ چل گیا تو ایسی مصیبت میں پھنسیں گے کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ خیر، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر دوبارہ جراح کی پٹری پر آتے ہوئے کہا، ریاض صاحب، پولیس کی رپورٹ کے مطابق وقوعہ کے روز آپ نے تفتیشی افسر کے سامنے یہ انکشاف کیا تھا کہ آپ نے فلائنگ ہارس کوریئر کے نمائندے کامران علی کو وقوعہ سے تھوڑی دیر پہلے الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ پھر منیر عباسی کو بھی آپ ہی کی زبان سے پتہ چلا کہ ملزم الفرید اپارٹمنٹس میں آیا تھا۔ میں نے تصدیقی نظر سے اس کی طرف دیکھا، اور یہاں بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کے الفاظ استعمال کیے تھے، ہے نا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، اس تھوڑی دیر کی وضاحت بھی کر دیں، میرا مطلب ہے 3 سوا 3 بجے؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا، یا زیادہ سے زیادہ 3:30 بجے۔ اس وقت آپ کہاں کھڑے تھے جب ملزم الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوا تھا؟ میں اپنے پلازا کے باہر ٹیلی فون کے کھمبے کے پاس کھڑا تھا۔ ملزم نے الفرید اپارٹمنٹس میں کتنا وقت لگایا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، کیا وہ آپ کی نظروں کے سامنے وہاں سے روانہ ہوا تھا؟ جی ہاں، وہ میرے سامنے ہی روانہ ہوا تھا اور خاصی افراتفری میں نظر آتا تھا، اس نے جواب دیا، ورنہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اسی لیے مجھے اس کے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ پہلے کیسا نہیں ہوا تھا؟ میں نے کرید کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی ریاض صاحب۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پہلے وہ جب بھی الفرید اپارٹمنٹس کی ڈاک لے کر آتا تھا تو 15-20 منٹ اندر گزارنے کے بعد ہی رخصت ہوا کرتا تھا، اور جاتے وقت اس کے چہرے پر سکون اور آسودگی کے تاثرات ہوتے تھے، لیکن اس روز تو اس کی حالت ہی عجیب تھی۔ لگتا تھا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، کیا لگتا تھا؟ یہی لگتا تھا کہ اس روز مسز شبانہ کے لیے اس کے پاس کوئی لیٹر نہیں تھا، ریاض نے کڑوا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ الفرید اپارٹمنٹس میں زیادہ تر مسز شبانہ ہی کے لیٹر کوریئر سے آتے ہیں۔ وہ نہ صرف لیٹر وصول کرتی تھی بلکہ کوریئر والے کو گھر کے اندر بلا کر چائے پانی بھی پوچھا کرتی تھی۔ ملزم اس کے فلیٹ میں 15-20 منٹ گزارے بغیر نیچے نہیں اترتا تھا، اور آپ یہ سارے مناظر کبھی اپنے کچن کی کھڑکی میں سے اور کبھی بلڈنگ کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے، جس سے آپ کو جلن ہوتی تھی کیونکہ آپ خود مسز شبانہ کو حریصانہ نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ فلیٹ سسٹم میں یہ خرابی بہرحال موجود رہتی ہے کہ ایک گھر سے دوسرے کے گھر میں تاکہ جھانکی خاصی سہل ہو جاتی ہے۔ مسز شبانہ کے فلیٹ کے کمروں کی 2 کھڑکیاں ضمیر پلازا کی سمت کھلتی ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا تو وہ بے چین ہو گیا، پھر بات کو بدلتے ہوئے جلدی سے بولا، اس روز ملزم الفرید اپارٹمنٹ سے جاتے ہوئے خاصا جلدی میں اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کوئی بہت خطرناک کام کر کے آیا ہو اور اسے جائے وقوعہ سے دور نکلنے کی خواہش ہو۔ وہ واضح طور پر مسز شبانہ کے ذکر سے کنی کاٹ گیا تھا۔ میں خود بھی اس خاتون کو عدالتی کارروائی میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا، لہٰذا دوبارہ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے گواہ سے کہا، ریاض صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے وقوعہ کے روز یعنی 15 اکتوبر کے حوالے سے فلائنگ ہارس کوریئر کمپنی کا ریکارڈ چیک کیا ہے۔ اس سلسلے میں کمپنی کے ایک اعلیٰ عہدیدار منصور صدیقی نے مجھ سے بہت تعاون کیا ہے، امید ہے آپ بھی اس حوالے سے تعاون کرو گے۔ کیسا تعاون؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ منصور صدیقی نے کیا تعاون کیا ہے؟ میں نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس کے چاروں طرف ایک ایسا نادیدہ جال پھیلا رہا تھا جو بالآخر اسے اپنی جکڑ میں لے کر سچ بولنے پر مجبور کر دیتا۔ میں یہی چاہتا تھا، وہ سچ بولے اور سچ کے سوا کچھ نہ بولے، کیونکہ عدالت کے روبرو بیان دیتے ہوئے اس نے اسی قسم کا حلف اٹھایا تھا۔ میں نے نہایت ہی مستحکم لہجے میں کہا، فلائنگ ہارس کوریئر کمپنی کا آفس حیدری کے علاقے میں واقع ہے، میں وہاں جا کر منصور صدیقی سے مل چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے 15 اکتوبر کی اس ڈاک کا ریکارڈ دکھایا ہے جو ملزم کے ہاتھوں تقسیم ہوئی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وقوعہ کے روز ملزم نے اس گلی میں صرف ایک لیٹر پہنچایا تھا، اور وہ بھی ضمیر پلازا کے رہائشی پروفیسر صاحب کے گھر۔
میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ چونکہ خود بھی ضمیر پلازا ہی میں رہائش پذیر ہیں اور پروفیسر صاحب کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ذرا سوچ کر بتائیں کہ ملزم ضمیر پلازا سے نکلنے کے بعد الفرید کی طرف گیا تھا یا الفرید سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ضمیر پلازا کا رخ کیا تھا، کیونکہ آپ تو اس وقت ضمیر پلازا کے گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، یہ معاملہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ تو نہیں رہا ہوگا۔ وکیل استغاثہ سوچتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا، اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ میں گواہ کو بانس پر چڑھا کر سیڑھی کھینچنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، لیکن وہ اپنے گواہ کو جواب دینے سے نہیں روک سکتا تھا، لہٰذا بے بسی سے تل ملا کر رہ گیا۔ ریاض احمد بھی جواب دینے سے پہلے لمحے بھر کے لیے ششو پنج میں پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے وکیل کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ چکا تھا، تاہم وہ جلد ہی سنبھل گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، ملزم پہلے تو ضمیر پلازا میں گیا تھا، مگر وہاں سے یہ جلد ہی نکل آیا تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ الفرید اپارٹمنٹس میں گھس گیا تھا۔ میں امید کر رہا تھا کہ اب تو 20-25 منٹ لگ گئے، لیکن یہ تو 2-3 منٹ ہی میں باہر نکل آیا اور اپنی بائک پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس وقت سپہر کے 3، 3:15 یا 3:30 بجے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ محض میں نے تصدیق کی خاطر پوچھا ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والے سوال کا ٹائم کی حقیقت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھنے اور نہ سمجھنے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوگا وکیل صاحب جب آپ مجھے وہ بات بتائیں گے جو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ذہن کی بات زبان پر لاتا ہوں۔ میں نے اپنے منصوبے کو فائنل ٹچ لگاتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، پھر استغاثہ کے گواہ ریاض احمد سے پوچھا، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب کوئی کوریئر والا کسی لیٹر کو اس منزل پر پہنچاتا ہے تو لیٹر دینے سے پہلے وہ متعلقہ شخص سے ایک مخصوص واؤچر پر دستخط بھی لیتا ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ اسی واؤچر پر تاریخ اور وقت کے اندراج کے خانے بھی بنے ہوتے ہیں، میں نے بادستور سنجیدہ لہجے میں کہا، تاکہ اس ریکارڈ کو محفوظ کیا جا سکے کہ کون سا خط کس شخص نے کس تاریخ کو کتنے بجے وصول کیا تھا۔ اگر اصل آدمی گھر پر موجود نہ ہو تو احتیاط کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے لیٹر وصول کرنے والے کا نام اور اصل شخص سے رشتہ بھی درج کر لیا جاتا ہے۔ مجھے اتنی باریکیوں اور پیچیدگیوں کا پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا، وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آج تک کوریئر سروس سے میرا کوئی لیٹر نہیں آیا۔ مجھے یہ سن کر حیرت نہیں بلکہ خوشی ہو رہی ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے بآواز بلند نعرہ لگایا۔ ڈیفنس کونسلر استغاثہ کے معزز گواہ کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہیں۔ کس قسم کی زیادتی؟ میں نے براہ راست وکیل مخالف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر میرے معزز گواہ کو کوریئر کمپنی والوں کی باریکیوں کا پتہ نہیں تو اس میں آپ کے لیے خوشی کی کیا بات ہے؟ وہ بھی جوش میں آ گیا۔ میرے لیے خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ گواہ کی لا علمی نے میرے موکل کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، میں نے بھی جواباً جوشیلے لہجے میں کہا۔ لا علمی کو کچھ لوگ زحمت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کیس میں استغاثہ کے گواہ کی لا علمی ملزم کے لیے رحمت ثابت ہونے والی ہے۔ وہ کیسے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں کہا، وہ ایسے کہ… پھر میں جج کی طرف مڑا اور اپنے موکل کی حمایت میں کہنا شروع کیا، جناب اعلیٰ، وقوعہ کے روز جب ملزم پروفیسر صاحب کے لیے ایک لیٹر لے کر ضمیر پلازا پہنچا تو وہ دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت پروفیسر صاحب گھر پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کی اہلیہ نے سائن کر کے وہ لیٹر وصول کر لیا۔ اس لیٹر کی رسید یعنی کوریئر کے مخصوص واچر پر 15 اکتوبر کی تاریخ اور وقت دوپہر 1:50 درج ہے۔ میری پروفیسر صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے بات ہو چکی ہے، رسید ان کے پاس محفوظ ہے اور مسز پروفیسر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کوریئر والا درج شدہ وقت پر ہی ان کے گھر پہنچا تھا۔ علاوہ ازیں بالکل ایسا ہی ایک ریکارڈ فلائنگ ہارس کوریئر کمپنی کے آفس میں بھی موجود ہے۔ ضرورت پڑنے پر مسز پروفیسر اور کوریئر کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار منصور صدیقی کو میں اس امر کی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، یور آنر، استغاثہ کے گواہ مسٹر ریاض احمد نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو وہ بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز وہ ضمیر پلازا کے گیٹ کے قریب کھڑا تھا تو اس نے لگ بھگ 3، 3:15
3:30 بجے ملزم کو پہلے ضمیر پلازا میں اور اس کے بعد الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوتے دیکھا۔ پھر وہ 2-3 منٹ بعد ہی اپنی بائک پر سوار ہو کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب اگر میں نے ایک مرتبہ پھر توقف کر کے باری باری وکیل استغاثہ کے گواہ، انکوائری آفیسر اور حاضرین عدالت کو دیکھا، پھر دوبارہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اب اگر ہم استغاثہ کے گواہ کو سچا مان لیتے ہیں تو کورئر کمپنی کا ریکارڈ، تمام رسیدیں اور واؤچرز پروفیسر اور ان کی اہلیہ کو بھی جھٹلانا پڑے گا، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کے سامنے کس کو جھٹلا رہے ہیں۔ کسی ایک شخص کے مقابلے میں نصف درجن معزز افراد غلط نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ سب غلط نہیں ہیں تو پھر استغاثہ کے گواہ کی دروغ گوئی میں کوئی کلام نہیں رہ جاتا۔ میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، یہ ایک مسلمہ اصول ہے اور دنیا کے ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت دروغ گوئی کا سہارا لیتا ہے جب وہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے یا پھر اپنے کیے ہوئے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کسی بڑے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جج نے میرے خاموش ہونے پر گھور کر کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ ریاض احمد کو دیکھا، لیکن زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ ریاض نے جج کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گردن جھکا لی۔ پتہ نہیں وہ جھکی ہوئی گردن کے ساتھ اپنے کون سے جرم کا اقرار کر رہا تھا۔ میں دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، بیگ صاحب، کیا آپ آئندہ پیشی پر کورئر کمپنی کا وہ واؤچر عدالت میں پیش کر سکتے ہیں جو لیٹر پروفیسر صاحب کی اہلیہ نے وصول کیا تھا؟ اگر ضرورت پڑی تو بعد میں مسز پروفیسر اور منصور صدیقی صاحب کو بھی عدالت میں طلب کر لیا جائے گا۔ بالکل جناب، میں مذکورہ واؤچر عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ وہ دراصل میرے ہی پاس محفوظ رکھا ہے۔ میں نے مسز پروفیسر سے درخواست کر کے وہ کاغذ کا ٹکڑا حاصل کر لیا تھا، لیکن میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس متعلقہ واؤچر کے علاوہ سلمان علی اور زبیدہ آنٹی کو بھی اگلی پیشی پر یہاں آنے کی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ جج نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، یہ سلمان علی اور زبیدہ آنٹی کون لوگ ہیں؟ میں نے بتایا، سلمان علی ملزم کامران علی کا ایک گہرا دوست ہے جو حیدری مارکیٹ میں واقع کسی بینک میں کام کرتا ہے۔ وقوعہ کے روز وہ ملزم سے ملنے لگ بھگ 3:30 بجے کورئر کمپنی کے آفس پہنچا تھا۔ وہ دونوں باہر جا کر ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے، انہوں نے ایک ساتھ لنچ کیا، پھر کم و بیش 4:30 بجے ملزم اپنے دوست سے رخصت ہو کر گھر چلا گیا تھا۔ ملزم کے دفتر کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وقوعہ کے روز 3:30 بجے سلمان ملزم سے ملنے اس کے آفس آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ سلمان کے آنے سے پہلے ملزم کوئی گھنٹے بھر سے آفس میں موجود تھا، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی نمٹا کر 2:30-3 بجے واپس آفس آ چکا تھا۔ سلمان علی اس امر کی گواہی دے گا کہ وقوعہ کے روز ملزم 3:30 سے 4:30 بجے تک اس کے ساتھ حیدری کے ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا۔ اور زبیدہ آنٹی کا اس کیس میں کیا کردار ہے؟ جج کے سوال میں حیرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے جواب میں بتایا، زبیدہ آنٹی ایک بے آسرا اور بیوہ عورت ہے۔ وہ الفرید اپارٹمنٹس کے بلاک بی میں رہتی ہے۔ وقوعہ کے روز لگ بھگ 3:15 بجے وہ اپنے فلیٹ کے بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس بالکنی سے بلڈنگ کا صحن بڑا واضح نظر آتا ہے۔ زبیدہ آنٹی کے مطابق انہی لمحات میں اس نے ریاض احمد کو بلڈنگ کے گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول چوکیدار ایوب کی موت 15 اکتوبر کی سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب میرا موکل جائے واردات سے بہت دور کچھ لوگوں میں موجود تھا اور استغاثہ کا گواہ ریاض جائے وقوعہ پر منڈلاتا پایا گیا تھا۔ میں معزز عدالت سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ پھر تھوڑا توقف کیا، اس کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، میرا موکل بالکل بے گناہ ہے۔ موجودہ زیر سماعت کیس اور اس قتل کی واردات سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ کسی سوچی سمجھی اور گہری سازش کے تحت اسے اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ ملزم کی بے گناہی کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے آپ آئندہ پیشی پر صفائی کے تمام گواہوں کو ایک ساتھ عدالت میں پیش کر دیں تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کیس کا فیصلہ ہو جائے۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر وہ انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس آئندہ پیشی پر استغاثہ کا گواہ ریاض احمد عدالت میں موجود ہونا چاہیے، یہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔
جج کی وارننگ کو مذکورہ دونوں افراد نے سنجیدگی سے لیا اور عدالت برخاست ہو گئی۔ اگلی پیشی ایک روز بعد کی تھی، کیونکہ آئندہ روز متعلقہ جج کی عدالت کے پاس صرف ایک ہی کیس تھا، لہٰذا کارروائی کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے مصیبت زدہ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری جانب سے پیش کیے جانے والے گواہوں نے حق شہادت ادا کر دیا۔ ان کے بیانات کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ جج کے حکم پر اسی روز ریاض احمد کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ریاض نے پولیس کسٹڈی میں حقیقت حال کا اقرار کر لیا۔ یہ قتل اسی نے کیا تھا، لیکن اس واردات کے پیچھے پوری ایک جرم زدہ اور سنسنی خیز کہانی تھی۔ الفرید اپارٹمنٹس کے عقب میں جو اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی، ادھر سے 2-3 اوباش مگر با اثر افراد کود کر الفرید کی چھت پر آ جاتے تھے۔ وہ وہاں بیٹھ کر شراب پیتے، غل غپاڑا اور خرمستیاں کرتے تھے۔ اشرف بھائی کو ان کی یہ نازیبا حرکتیں بالکل پسند نہیں تھی۔ اس نے چوکیدار کو ان لوگوں کے حوالے سے بڑی سخت ہدایات دے رکھی تھیں۔ وہ اشرف بھائی سے براہ راست الجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، البتہ مقتول سے اکثر ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ چوکیدار اشرف بھائی کے حکم کا پابند تھا اور وہ لوگ طاقت کے ذوم میں اپنی اوچھی حرکتوں سے مجبور۔ اشرف بھائی نے انہیں کئی مرتبہ سمجھایا تھا کہ جو کام وہ الفرید کی چھت پر آ کر کرتے ہیں وہی اپنی بلڈنگ کی چھت پر کیا کریں، لیکن ان بدمست اور بد کردار لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہم گندا کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور اس کے اثرات بد سے اپنے گھر کو بھی محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چوکیدار سے 1-2 مرتبہ ان لوگوں کی بدمزگی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ریاض کا بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس نے جب ان کے خیالات سنے تو اس مشن میں کامران علی کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک تیر سے 2 شکار والی بات تھی۔ ریاض کا آئیڈیا سب کو پسند آیا اور قرعہ فعال بھی اسی کے نام نکلا۔ چنانچہ اس نے چند روز کی محنت کے بعد ایک سپہر اس منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ انسان اپنے مقصد کے حصول کی خاطر یہ بھول جاتا ہے کہ ان کے عمل سے کون متاثر ہو رہا ہے۔ کسی کو مصیبت میں ڈالنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت الٹ بھی سکتی ہے۔ بعض اوقات چھری تو وہی رہتی ہے، لیکن اس کے نیچے گردن بدل جاتی ہے۔ ریاض کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔